بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیو، میں ہوں محمد عارف لطیف۔ دوستو، آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر سے لے کر حاضر ہوا ہوں UGC نیٹ JRF کے اہم معروضی سوالات و جوابات۔ تو ساتھیو، آج کی اس کلاس میں ہم ٹوٹل 100 سوالوں کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں امید کرتا ہوں یہ سبھی سوالات آپ کے UGC نیٹ امتحان کے لیے بہت کارآمد ثابت ہوں گی۔ تو چلیے بلا تاخیر اس کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر لیں، اور جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال ہے، ناقد اور ان کی تصنیف کے اعتبار سے دو زمرے صحیح ہیں، دو صحیح زمرے کی پہچان کیجیے۔ تو یہ سمپل سا سوال ہے، اعلیٰ احمد سرور کا ہو جائے گا ادب اور نظریہ۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ کا ہو جائے گا احتشام حسین کا ادب اور سماج۔ تو اس اعتبار سے آپ کا صحیح جواب چوتھا ہو جائے گا A اور D۔ عملی تنقید جو ہے محمد حسن کا نہیں ہے، کلیم الدین کا ہے، اور ادبی تنقید جو ہے یہ کلیم الدین کا نہیں ہے، محمد حسن کا ہے۔ ٹھیک ہے، کلیم الدین کا ہو جائے گا عملی تنقید، یہ کلیم الدین صاحب کا ہو جائے گا، اور ادبی تنقید یہ ہو جائے گا آپ کا محمد حسن۔ ادبی تنقید جو ہے محمد حسن کا ہو جائے گا۔ چلیے جی، اور آپ مجھے بتائیے گا روح تنقید کس کی کتاب ہے؟ یہ بہت ہی مشہور کتاب ہے، روح تنقید۔ روح تنقید کے مصنف کون ہیں؟ روح تنقید جی، تو روح تنقید کے مصنف ہیں ڈاکٹر محی الدین قادری زور۔ ڈاکٹر محی الدین قادری زور ہو جائیں گے۔ اور آپ مجھے بتائیے گا نئی تنقید کس کی کتاب ہے؟ نئی تنقید کس کی کتاب ہے؟ تو نئی تنقید جمیل جالبی کی ہے۔ ادبی تنقید محمد حسن، عملی تنقید کلیم الدین، روح تنقید محی الدین قادری زور، اور نئی تنقید جمیل جالبی۔ یہ ملتے جلتے نام ہیں، کبھی کبھی کنفیوژن ہو جاتا ہے تو ذہن میں رکھیے گا۔ چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ حضور پان دیے بہت مان ہور فرمائیے کہ انسان کے وجود میں کچھ عشق کا بیان کرنا، اپنا ناؤ عیاں کرنا، کچھ نشان دھرنا، یہ اقتباس کس کتاب کی ہے ان میں سے؟ جی، تو صحیح جواب ہو جائے گا سبرس 1635، ملا وجہ کی یہ داستان ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، تاریخ ولادت کے اعتبار سے بتائیے گا صحیح ترتیب کون سا ہے؟ تو دیکھیے یہاں الطاف حسین حالی تو ہوگا نہیں، شبلی 1857 ہوگا نہیں، کیونکہ 1830 میں محمد حسین آزاد پیدا ہوا۔ احتشام بھی نہیں ہوگا، 1912 میں پیدا ہوا۔ تو صحیح جواب ہو جائے گا آپ کا پہلا۔ پھر بھی دیکھ لیتے ہیں، 1830 میں پیدا ہوئے آزاد اور وفات 1910 میں۔ حالی 1837 میں پیدا ہوئے، وفات 1914 میں۔ شبلی 1857 میں، وفات 1914 میں۔ احتشام 1912 میں پیدا ہوئے اور وفات 1972 میں۔ تو صحیح جواب پہلا ہی ہوگا۔ چلیے اگلا سوال، ذیل میں دو زمرے صنف کے لحاظ سے بتائیے گا صحیح کون سا ہے؟ تو اپنے دکھ مجھے دے دو راجندر سنگھ بیدی کا افسانوی مجموعہ ہے، 1965 میں شائع ہوا۔ ہم مویشی ہیں کرش چندر کا 1948 میں شائع ہوا۔ روشنی کی رفتار یہ افسانوی مجموعہ ہے قرۃ العین حیدر کا 1982 میں شائع ہوا۔ تو اس اعتبار سے آپ کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیے یہاں آگ کا دریا دیا گیا، قرۃ العین حیدر کا ناول ہے، خدا کے بستی شوکت صدیقی کا ناول، اور بستی انتظار حسین کا۔ تو اس اعتبار سے آپ کا B
اور اسی صحیح جواب ہو جائے گا دوسرا۔ امراؤ جان حدا مرزا عادی رسوا کا ہے، آقا دریا قرۃ العین حیدر کا، لیکن ٹھنڈا گوشت سعادت حسن منٹو کا افسانوی بھی مجموعہ ہے، تو اس اعتبار سے یہ غلط ہو جائے گا۔ اب مویشی ہے، افسانوی مجموعہ ہے، گودان یہ ناول ہے، تو اس اعتبار سے آپ کا ڈی غلط ہو جائے گا۔ چلیے اگلا سوال دیکھیے گا۔ ایک ہی میدان کے ہونے کی حیثیت سے ذیل میں دو زمرے صحیح اور دو غلط، دو صحیح زمرے کی پہچان کیجیے۔ تو یہ امتیاز دو صحیح زمرہ بتانا ہے۔ تو دوستو یہاں امتیاز علی عرشی محقق ہے، گیان چند جین محقق ہے، رشید حسن خان محقق ہے، تو اس اعتبار سے آپ کا ڈی صحیح ہو جائے گا۔ اسی طرح احتشام حسین نقاد ہیں، امداد امام اثر نقاد ہیں، احتشام بھی نقاد ہے اور مجنوں گولکھ پوری بھی، تو اس اعتبار سے بی اور ڈی آپ کا صحیح جواب ہو جائے گا تیسرا۔ چلیے جی، یعنی بی والا جو زمرہ ہے وہ تنقید نگاروں کا ہے اور ڈی والا ہے محققین کا ہے۔ سوال چھٹا، جو الفاظ اور جو خاص ترکیبیں اہل زبان کی بول چال میں زیادہ مستعمل اور متداول ہیں ان کو روزمرہ کہتے ہیں۔ روزمرہ اگرچہ ایک جداگانہ وصف سمجھا جاتا ہے لیکن در حقیقت وہ فصاحت ہی کا ایک فرد خاص ہے۔ بتائیے گا دوستو یہ رائے کس کتاب سے اخذ کیا گیا ہے اور کس کی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا موازنہ انیس الدبیر، علامہ شبلی نعمانی۔ موازنہ انیس الدبیر جو ہے دوستو یہ شائع ہوئی تھی 1907 میں، اور اسی سے تقابلی ادب کا اردو ادب میں بنیاد پڑا، ٹھیک ہے، اسی کتاب سے۔ تو اس کا صحیح جواب کا چوتھا ہو جائے گا، جو الفاظ اور جو خاص ترکیبیں اہل زبان کی بول چال میں زیادہ مستعمل اور متداول ہیں ان کو روزمرہ کہتے ہیں۔ روزمرہ اگرچہ ایک جداگانہ وصف سمجھا جاتا ہے لیکن در حقیقت وہ فصاحتی کا ایک فرد خاص ہے۔ یہ رائے جو ہے موازنہ انیس الدبیر شبلی نعمانی کی کتاب سے اخذ کیا گیا ہے۔ چلیے اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ ذیل کے دو صحیح زمروں کی پہچان کیجیے۔ اور دوستو آپ مجھے ان سبھی کی سنی ارشاد بتائیے گا۔ یہ ابن بطوطہ کے تعاقب میں ہے۔ تو سید کا مسافران لندن ہو جائے گا، شبلی کا سفر نامہ روم و مصر و شام ہو جائے گا۔ تو سید کا مسافران لندن یہ شائع کب ہوا؟ تو 1961 میں، نوٹ کر لیجئے گا، اور شبلی کا سفر نامہ روم و مصر و شام 1894 میں شائع ہوا۔ ابن بطوطہ کے تعاقب میں ابن انشا کا ہے، مجتبیٰ کا نہیں ہے، یہ شائع ہوا ہے 1964 میں ابن بطوطہ کے تعاقب میں۔ اور جاپان چلو مجتبیٰ حسین کا ہے، انشا کا نہیں ہے۔ جاپان چلو یہ شائع ہوا ہے 1983 میں۔ چلیے جی اگلا سوال دیکھیے گا۔ ذیل میں سے کون درست نہیں ہے؟ تو دوستو تنفسی صوتیات درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تلفظی سمعیاتی اور سمعی یہ صوتیات کی شاخوں میں آتی ہیں۔ تلفظ سمعیاتی اور سمعی، تنفسی نہیں آتا ہے۔ مصنفین اور کتابوں کے اعتبار سے صحیح جواب بتائیے گا۔
تو دوستو امداد امام اثر کا ہو جائے گا کاشف الحقائق، اعلی احمد سرور کا نئے پرانے چراغ، احتشام حسین کا تنقیدی جائزے، اور کلیم الدین احمد کا اردو تنقید پر ایک نظر۔ تو اس حساب سے آپ کا صحیح جو جواب ہے وہ ہو جائے گا چوتھا آپشن۔ دعوی دلیل کا سوال ہے، مابعد جدیدیت ادبی تفہیم و تخلیق کے کلی وجدان کا رجحان ہے۔ دلیل دی گئی ہے کیونکہ اس میں ادبی عمل کے عام ممکنہ وسائل کو بروئے کار لایا جاتا ہے۔ تو یہ دونوں باتیں درست ہیں، دعویٰ صحیح اور دلیل بھی۔ مابعد جدیدیت جو ہے ادبی تفہیم و تخلیق کے کلی وجدان کا رجحان ہے، اور اس میں ادبی عمل کے عام ممکنہ وسائل کو بروئے کار لایا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا جدیدیت کا علم بردار جو ہے شمس الرحمن فاروقی ہیں۔ قصہ ہماری بے سر و پائی کا اب سنو، تک اپنا دھیان رکھ کے میرا حال سب سنو۔ کس واسطے میں آیا ہوں یہاں تک تباہ ہو، سارا بیان کرتا ہوں اس کا سبب سنو۔ باغ و بہار میں ان اشعار سے کس کا قصہ شروع ہوتا ہے؟ دیکھیں، شدت، علاج، عشق، تباہ۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا شدت یہ پہلے میں درویش میں، علاج دوسرے اور تیسرے میں، عشق اور تباہ چوتھے میں۔ تو یہاں دیکھیے گا تباہ کا ذکر آیا ہے، تباہ۔ تو اس حساب سے آپ کا صحیح جواب ہو جائے گا چوتھا، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے آپ اس ٹیکنیک سے حل کر سکتے ہیں۔ اب جو ہے باغ و بہار کے کچھ کردار ہیں، مشہور کردار ہیں، آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ باغ و بہار سے اکثر سوالات بنتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں یہ کتاب لکھی کب ہوئے۔ تو 1802 میں لکھی گئی تھی، میر امن نے لکھا تھا گلگرسٹ کے فرمائش پر۔ یہ شائع جو ہے 1804 عیسوی میں ہوا ہے۔ اس کے مشہور کردار ہے روشن اختر، حبشی مبارک اور ملک صادق۔ چوتھے درویش میں یہ سبھی کردار آتے ہیں۔ چوتھے درویش چین کے بادشاہ کا بیٹا ہے۔ پوچھا جاتا ہے یہ کس کے بادشاہ کا بیٹا ہے؟ تو چین کے، جس کی شادی پیر اعظمی کی بیٹی سے ہوتی ہے، اور یہ ملک صادق کے قبضے میں رہتا ہے۔ چلیے سوال نمبر 12، نور ہے صحرا میں گویا ایک چراغ طور کا۔ مصرع اولیٰ کی نشاندہی کر کے حسرت موہانی کا شعر مکمل کیجیے۔ نور ہے صحرا میں گویا چراغ طور کا۔ حسرت 1880 میں پیدا ہوئے ہیں، اور وفات 1951 عیسوی کو لکھنؤ میں ان کا انتقال جو ہے 1951 عیسوی میں ہوا ہے۔ تو اس کا پہلا مصرع آپ نے تلاش کرنا، نور ہے صحرا میں گویا ایک چراغ طور کا۔ تو صحیح جواب ہے خاطر مایوس معنی نقش امید و وصل یار، نور ہے صحرا میں گویا ایک چراغ طور کا۔ تو اس کا صحیح جواب کا تیسرا ہو جائے گا ساتھیو۔ چلیے اگلا سوال، ذیل میں 2 زمرے درست کون سے ہیں بتائیے گا۔ تو یہ بھی سمپل سا سوال ہے، ملا وجی، رجب علی بیگ سرور، انشاء اللہ خان انشاء، یہ آپ کے داستان نویس ہیں۔ اندر صبا، صبرس اور انارکل، ایک سیکنڈ، امانت لکھنوی، امتیاز علی تاج عربی ابتدائی ڈرامہ نگار ہے۔ تو اس اعتبار سے آپ کا اے اور سی صحیح جواب تیسرا ہو جائے گا۔ اندر صبا ڈرامہ ہے امانت کا، صبرس ملا وجی کا داستان ہے، انارکلی بھی ڈرامہ ہے امتیاز علی تاج کا۔ تو اس اعتبار سے آپ بھی غلط ہوگا۔ محمد حسن تنقید نگار، میر امن داستان نویس، آغاز کاشمیر ڈرامہ نگار۔ تو اس اعتبار سے ڈی غلط ہو جائے گا۔ چلیے جی اگلا سوال دیکھیے، ترجمہ سے متعلق دریافت اور بازیافت کے عنوان سے تحریر کردہ مضمون کا مصنف ان میں سے کون ہے؟ دریافت اور بازیافت کس کا مضمون ہے؟ تو صحیح جواب شمس الرحمن فاروقی، 1935 سے 2020 والے۔ دریافت اور بازیافت یہ شمس الرحمن فاروقی کا مضمون ہے۔
چلیے سوال نمبر 15 ہے، اردو دہلی کی قدیم زبان نہیں بلکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ دہلی جاتی ہے، اور چونکہ مسلمان پنجاب سے ہجرت کر کے جاتے ہیں اس لیے ضروری ہے کہ وہ پنجاب سے کوئی زبان اپنے ساتھ لے کر گئے ہوں۔ یہ بیان کس کا ہے؟ سید سلیمان ندوی، محی الدین قادری زور، حافظ محمود شیرانی یا پھر مسعود حسین خان؟ تو یہ بیان ہے حافظ محمود شیرانی۔ اردو دہلی کی قدیم زبان نہیں بلکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ دہلی جاتی ہے، اور چونکہ مسلمان جب سے ہجرت کر کے مسلمان پنجاب سے ہجرت کر کے جاتے ہیں، پنجاب کا لفظ ہے حافظ محمود شیرانی، پنجاب میں اردو ان کی کتاب ہے، تو یہاں سے آپ نے پکڑ لینا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ وہ پنجاب سے کوئی زبان اپنے ساتھ لے کر گئے ہوں۔ یہ بیان جو ہے حافظ محمود شیرانی کا ہے۔ اردو پنجاب سے نکلی ہے، یہ انہی کا ماننا ہے، انہی کا قول ہے۔ چلیے سوال نمبر 16 ہے، دو صحیح زمرہ ان میں سے کون سا ہے؟ بتائیے۔ تو بد نصیب جو افسانہ ہے اس کے کردار کامتا، اومانات، پھولمتی اور منشی پریم چند کا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے اس میں مالکین جو افسانہ ہے اس میں شامل جو کردار ہے اس افسانہ میں شیوداس، رام پیاری اور دلاری۔ بد نصیب میں کامتا، اوما، پھولمتی، اور مالکین میں شیوداس، رام پیاری اور دلاری۔ تو اس حساب سے صحیح جواب آپ کا پہلا ہو جائے گا۔ چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ مصنفین کے صحیح جوڑ بتائیے، مصنفین کے حساب سے صحیح جوڑ بتائیے گا۔ تو قصہ مہرومہ حیدر بخش حیدری کا، ایک سیکنڈ، ہاں، قصہ مہرومہ جو ہے وہ آپ کا ہو جائے گا حیدر بخش حیدری کا۔ گنج خوبی میر امن کا، گنج ہے۔ باغ اردو شیر علی افسوس کا، تو الٹا پلٹا ہو گیا ہے یہاں۔ اور نہال چلناری کا مذہب عشق ہو جائے گا۔ تو اس اعتبار سے اے کا 3 اور بی کا 4، یہ تو الٹا پلٹا ہو گیا، لیکن آپ ایسے یاد رکھیے گا۔ قصہ مہرومہ جو ہے، چھوڑی آپشن پہ مت جائیے، یہ تھوڑا یہاں الٹا پلٹا ہو گیا۔ قصہ مہرومہ جو ہے آپ جو ہے حیدر بخش حیدری کو پکڑ لیجئے۔ باغ اردو جو ہے یہ آپ شیر علی افسوس کو پکڑ لیجئے۔ گنج خوبی جو ہے یہ آپ میر امن کو پکڑ لیجئے، اور مذہب عشق جو ہے یہ نہال چلناری کو پکڑ لیجئے۔ ٹھیک ہے، ایک کا
3C کا میرے خیال سے یہ صحیح جواب جو ہے نا آپ کا دوسرا ہوگا. چلیے چھوڑیے، سمجھ میں تو آ ہی گیا. چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. مدفن کے اعتبار سے صحیح جوڑ بتائیے. تو مدفن کے اعتبار سے صحیح جوڑ آپ کا ہو جائے گا غالب جو ہے یہ دہلی میں ان کا انتقال ہوا ہے. سودا لکھنؤ میں. فانی جو ہے حیدرآباد میں، اور محی الدین قادری زور سری نگر کشمیر میں. تو اس حساب سے صحیح جواب آپ کا پہلا ہو جائے گا. چلیے اگلا سوال. ذیل میں کس میں کثرت سے مشدد الفاظ پائے جاتے ہیں؟ برج بھاشا، گجراتی، کھڑی بولی یا ہریانوی؟ تو بالکل کھڑی بولی میں جو ہے کثرت سے مشدد الفاظ پائے جاتے ہیں. گل نغمہ کس شاعر کا مجموعہ کلام ہے؟ تو جیگر مراد آبادی صحیح جواب ہو جائے گا. ایک سیکنڈ. فراق گورکھپوری ہوگا. آتش گل جگر کا ہے، فراق اس کا صحیح جواب ہو جائے گا. جگر کا ہو جائے گا آتش گل، اور فراق کا ہو جائے گا گل نغمہ. فراق کو اس پہ 1969 میں جو ہے گیان پیٹھ کا ایوارڈ بھی ملا ہے. چلیے بتائیے گا متنی تنقید کس کی کتاب ہے؟ تو صحیح جواب ہو جائے گا آپ کا خالق انجم. متنی تنقید کے مصنف ہیں خالق انجم. خالق انجم کی کچھ اور بھی کتابیں ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں. متنی تنقید کے علاوہ غالب اور شاہان تیموریہ، غالب کے کچھ مضامین، کربل کتھا کا لسانی مطالعہ. یہ یاد رکھیے گا کربل کتھا والا، ٹھیک ہے. خالق انجم کی کتاب ہے کربل کتھا کا لسانی مطالعہ. چلیے مجھے امپورٹنٹ لگ رہا ہے تو آپ ضرور نوٹ کر لیجئے گا، ہو سکتا ہے آ بھی سکتا ہے. چلیے سوال 22 ہے. غزل جتنی بدنام ہے اتنی مجھے عزیز ہے. یہ مشہور قول کن کا ہے؟ تو یہ مشہور قول ہے رشید احمد صدیقی کا. رشید احمد صدیقی کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں، ان سے سوالات پوچھے جاتے ہیں. تو 1896 میں پیدا ہوئے، جونپور میں وفات 1977 علی گڑھ میں. ان کے والد کا نام عبدالقدیر تھا. رشید احمد صدیقی کے تنقیدوں پر جو ہے تاثراتی تنقید کے بانی اسپنگارن ہیں. ان کے چھاپ جو ہے خاصی حد تک دیکھنے کو ملتی ہے ان کے رشید احمد صدیقی کے تنقیدوں پر. اور رشید احمد صدیقی جو ہے یہ تاثراتی نقاد ہیں. الفاظ کے معمولی الٹ پھیر سے رشید صاحب مذہب پیدا کر دیتے ہیں. رشید صاحب کا ایک قول ہے، میرے نزدیک مرواڑی عورتیں 3 چیزوں کا مجموعہ ہیں: گھونگھٹ، گندگی اور کہنا. ان کا یہ سبھی ان کے بہت مشہور اقوال ہیں جن سے UGC نیٹ میں سوال پوچھے جاتے ہیں. UGC نیٹ کے علاوہ بھی اور دیگر جو ہے مقالہ جاتی امتحان میں یہ پوچھے جاتے ہیں. تو یاد رکھیے گا ان کا یہ قول اکبر روایتی ہوتے ہوئے بھی باغی ہیں اور باغی ہوتے ہوئے اصلاحی ہیں. یہ بہت ہی مشہور قول ہے. ایک اور قول ان کا ہے، اکبر کی نظر میراث پر بھی تھی اور قوم کی تقدیر پر. یہ جو ہے مشہور دونوں اقوال ہیں، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ہے حالین سلطنت مغلیہ کے زوال پر اسلام اور اسلامیوں کا ماتم کیا. اکبر نے طنز و ظرافت سے کام لیا اور اقبال نے نعرہ جنگ بلند کیا. اور ہماری تہذیب غزل میں اور غزل ہماری تہذیب میں ڈھلی ہوئی ہے. یہ بھی بہت مشہور قول ہے رشید صاحب کا. اگین رشید صاحب کا قول ہے کہ اکبر شوہر پرست بیوی کو پبلک پسند لیڈی پر ترجیح دیتے ہیں. ایک اور قول ان کا مشہور ہے، شاعری دنیا کی مادری زبان ہے. تو غزل کے حوالے سے یہ مشہور اقوال ہیں. اس کے علاوہ رشید صاحب کے یہ قول، شاعری کی زبان سے عالم بے خودی میں ایک ترانہ نکل جاتا ہے جو سامع سے دماغ تک پہنچ کر ہم کو وارفتہ ہستی کر دیتا ہے. تو یہ سبھی رشید صاحب کے مشہور اقوال ہیں. چلیے سوال نمبر 23 ہے. گودان کا کون سا کردار لو لگنے سے مر جاتا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپ کا حوری.
चौथा इसका सही जवाब हो जाएगा। अच्छा, दास्तान गोदान जो है ये कब शाया हुआ? तो याद रखिएगा 1936 ईस्वी में शाया हुआ सरस्वती प्रेस बनारस से हिंदी में, और उर्दू में 1937 ईस्वी में जामिया में शाया हुआ, और इसमें टोटल 36 अबवाब हैं। इसके मशहूर किरदारों के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि इनसे सवालात बनते हैं। तो हुरी ये बीबी धनिया, बेटा गोबर और बेटी सोना और रूपा ये रहती हैं। ठीक है, हुरी की जो है बीबी धनिया और बेटा गोबर और बेटी सोना और रूपा। गोबर की बीबी जो है झनिया होती है। झनिया जो है भोला अहिर की बेटी है। चुन्नू ये गोबर का लड़का रहता है। और शोभा और हीरा हुरी के भाई हैं। पनिया हीरा की बीवी है। इसके अलावा राय अग्रपाल का भी किरदार बहुत मशहूर है, पूछा जाता है। ये ज़मींदार रहता है और उसका लड़का रुद्रपाल है। मालती की बहन सरोज है। दाता दीन पंडित है, ये भी पूछा जाता है। दाता दीन दाता दीन पंडित है और ये माता दीन का लड़का रहता है। मिस्टर मेहता का भी किरदार से सवाल बना है, तो ये मिस्टर मेहता फ़लसफ़ा के प्रोफेसर रहता है। इसके अलावा मिस्टर खन्ना, इससे तो सवाल नहीं है लेकिन बन सकता है, ये बैंक मैनेजर रहता है। इसके अलावा ओंकार नाथ ये बिजली अखबार का एडिटर रहता है, ये याद रखिएगा। श्याम बिहारी ये वकील हैं। और इसके अलावा मिर्ज़ा खुर्शीद जो है शक्कर मिल का मालिक और मज़दूरों की यूनियन का सदर रहता है। चलिए, सवाल 24 है, उर्दू में ड्रामे सबसे पहले कहाँ लिखे गए थे? दिल्ली, लखनऊ या समिति इलाहाबाद? तो सबसे पहले आपको मालूम होगा अमानत लखनवी ने इस ड्रामा को 1852 में लखनऊ में लिखा था, और ये ड्रामा 1854 ईस्वी में स्टेज पर पेश हुआ है, और शाये जो है 1855 ईस्वी में हुआ है। और ये ड्रामा अमानत लखनवी ने मिर्ज़ा हाजी आबिद अली इबादत की फरमाइश पर तहरीर किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। शाद अज़ीमाबादी के इनमें से मजमुआ कलाम कौन सा है, बताइएगा। तो फ़रोग़ी हस्ती सही जवाब हो जाएगा। 1846 में पैदा हुए शाद साहब, वफ़ात 1927 ईस्वी को। तो फ़रोग़ी हस्ती शाद अज़ीमाबादी का मजमुआ है। तो मेहराब गज़ल किनका है? तो नोट कर लीजिएगा, मेहराब गज़ल जो है ये रविश सिद्दीकी का शेरी मजमुआ है। रविश सिद्दीकी। निशाते रूह आपको मालूम होगा, ये असगर गोंडवी का है। और खफ़ान आरज़ू ये शेरी मजमुआ है। खफ़ान आरज़ू जो है दोस्तों, ये किनका शेरी मजमुआ है? खफ़ान आरज़ू। ये किनका है? चलिए, आप मुझे जो है इसे कमेंट में लिखकर बताइएगा। जब तक बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। फैज़ किसी नज़रिए का नहीं, एहसास का शायर है। ये मशहूर कौल किनका है? तो फैज़ किसी नज़रिए का नहीं, एहसास का शायर है, ये कौल है नून मीम राशिद का। नून मीम राशिद का ये कौल है। ये पैदा कब हुए राशिद साहब? तो 1910 ईस्वी को। 1910 ईस्वी को पंजाब में पैदा हुए थे, और वफ़ात इनकी 1975 ईस्वी को लंदन में हुई है। चलिए अगला सवाल। जो साहिब तहज़ीब हैं और साहिब जौहर, उनमें भी नहीं कौम के हमदर्द मीर है। सर में हो हिर्ज़ की, दिल में हवस ज़र, ने मुल्क के हामी हैं ना ही कौम के रहबर। बस ज़र की परस्तिश नहीं फ़र्ज़ अज़ली है, बुत है तो यही है, जो खुदा है तो यही है। मज़कूरा बंद किसका शेर है?
तो ये है बृजनारायण चकबस्त साहब का। बात करें बृजनारायण चकबस्त की तो ये पैदा 1882 में हुए फैज़ाबाद में, और 1926 ईस्वी में राय बरेली स्टेशन में फालिज के हमले से इनका इंतकाल हुआ था। और इन्होंने एक महनामा निकाला था सुबह उम्मीद के नाम से, जो 1918 ईस्वी में शाया हुआ, जारी हुआ। और चकबस्त ने अपने कलाम को बिशन राय के नाम से मंसूब किया है, और इनके शेरी मजमुओं में सुबह, वतन जलवह, सुबह और अगले लोग हैं। चलिए सवाल नंबर 28 से, प्रेमचंद कौन सा रिसाला इनमें से निकालते थे? तो अब ये भी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बात किया था गोदान के हवाले से, तो इसका सही जवाब हो जाएगा रिसाला हंस। प्रेमचंद के बारे में बात करें तो इनका असल नाम धनपत राय, दूसरा नाम नवाब राय था, चचा का दिया हुआ, ये इन्हें पसंद था। इनके वालिद मुंशी अजायब लाल थे। प्रेमचंद जो है ये माधुरी और मर्यादा के एडिटर भी रहे हैं, और इन्होंने रिसाला हंस जो है 1930 में जारी किया, और जागरण अखबार 1931 ईस्वी में इन्होंने जारी किया था। तो ये सभी इनके हवाले से कुछ निकातें इंपॉर्टेंट है। चलिए सवाल 29 से, दर्ज झैल लोकगीत के टुकड़े को कुरातुलैन हैदर ने किस अफसाने में इस्तेमाल किया है? कागा सब तन खाइयो, चुन चुन खाइयो मांस, दोई नैना मत खाइयो, पिया मिलन की आस। इनमें से किस अफसाने में जो है इन्होंने ये इस्तेमाल किया है? लोकगीत है ये एक। कागा सब तन खाइयो, चुन चुन खाइयो मांस। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों पहला, नज़ारा दरमियाँ है। ये एक लोकगीत है। कागा सब तन खाइयो, चुन चुन खाइयो मांस, दोई नैना मत खाइयो, पिया मिलन की आस। तो ये कुरातुलैन हैदर ने अपने अफसाना नज़ारा दरमियाँ में इस्तेमाल किया। नज़ारा दरमियाँ आपके यूजीसी नेट के निसाब में शामिल है। उनके अफसानी मजमूआ रोशनी की रफ्तार में है। नज़ारा दरमियाँ के यहाँ कुछ किरदार दिए गए जैसे कि ताराबाई, ख्वाला बेगम उस्मानी, बेगम अलमास, खुर्शीद आलम, पारसी लड़की, ये सभी इसके जो किरदार है। इसके अलावा जो अफसाना शामिल है फोटोग्राफर, उसके भी यहाँ किरदार दिए गए हैं। रोशनी की रफ्तार, आवारागर्दी, ये सभी जो है आपके दिए गए हैं। तो आपके पास अगर टाइम हो तो आप जो है वीडियो को बाद में पॉज करके देख लीजिए। चलिए सवाल 30 का जवाब बताइएगा। तासुराती तनक़ीद को किस नाक़िद ने जदीद तनक़ीद या तख्लीक़ी तनक़ीद कहा है? अस्पंगारन, वाल्टर पीटर, टी.एस. एलियट या फिर ऑस्कर वाइल्ड? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अस्पंगारन। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा अस्पंगारन। तासुराती तनक़ीद को अस्पंगारन ने जदीद तनक़ीद या तख्लीक़ी तनक़ीद कहा है। तासुराती तनक़ीद में मवाद पर कम तवज्जो दी जाती है और हैयत पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। तासुराती तनक़ीद के हवाले से ये कुछ निकात हैं। और अस्पंगारन का ख़्याल है कि किसी फ़न पारे से तासुरात कबूल करके उनका इजहार कर देना ही तनक़ीद निगार का काम है। ये ख़्याल अस्पंगारन साहब का ही है, जिन्होंने तासुराती तनक़ीद को जदीद तहक़ीक़ या तनक़ीदी तहक़ीक़ का, जदीद तनक़ीद या तख्लीक़ी तनक़ीद। तो इन्हीं का ये ख़्याल है किसी फ़न पारे से तासुरात कबूल करके उनका इजहार कर देना ही तनक़ीद निगार का काम है। वाल्टर पीटर का कौल है तनक़ीद निगार की ज़िम्मेदारी बस इतनी है कि वो उन्हें उनके असल रूप में देखे। ये तनक़ीद के हवाले से हैं। और बात करें उर्दू के मशहूर तासुराती नक़ादों की, तो इसमें वाल्टर पीटर का नाम सर फहरिस्त है, और अस्पंगारन का भी है, तो ऑस्कर वाइल्ड। और ये तो आपके हो गए अंग्रेज़ी नक़ाद। उर्दू में बात करें तो उर्दू में नियाज़ फ़तेहपुरी और मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद, मेहदी फ़ादी फ़िराक़, मजनू गोरखपुरी, अब्दुर्रहमान बिजनौरी, मोहम्मद हसन अस्करी, रशीद अहमद सिद्दीकी और खुर्शीदुल इस्लाम, ये तासुराती नक़ादों में हैं। चलिए सवाल 31 है, कौन सा अफ़सानी मजमूआ मुंशी प्रेमचंद का नहीं है इनमें से? तो आपको मालूम होगा ये वारदात है, ज़्यादा है रहा है, प्रेम बतीसी भी है लेकिन अंदाता नहीं है। एक इनका है, तो अंदाता जो है ये आपका किरिश चंद्र का मशहूर अफ़सानी मजमूआ है, और ये तक़सीम हिंद के मौजू पर लिखे फसादात से मुताल्लिक़ है। अंदाता का मौजू भी जो है क़हत बंगाल है, ठीक है, क़हत बंगाल है। चलिए जी अगला सवाल देखिएगा। नज़ीर अकबर आबादी कहाँ पैदा हुए? तो ये भी सिंपल सा सवाल है, दिल्ली। इसका सही जवाब हो जाएगा 1740 में।
نظیر کے حوالے سے میں کچھ نکات لے کر آیا ہوں، آپ فٹافٹ دیکھ سکتے ہیں۔ تو نظیر اکبر آبادی جو ہے احمد شاہ ابدالی کے حملے کے وقت اپنے ماں کے ساتھ اکبر آباد چلے گئے تھے، پیدا ہوا تھا دہلی میں، اسی لیے وہاں وہ نظیر اکبر آبادی کہلاتے ہیں۔ تو یہ سبھی چیزیں، نظیر نے سب سے زیادہ متروک الفاظ استعمال کیے ہیں اردو ادب میں۔ ان کے والد کا نام شیخ فاروق تھا اور ان کا اصل نام ولی محمد تھا، اور نظیر اکبر آبادی نے کسی کی بھی شاگردی اختیار نہیں کی تھی، اور یہ عوامی شاعر کے وجہ سے مشہور ہیں، عوامی شاعر کہے جاتے ہیں۔ اور حبیب تنویر نے ان پر ایک ڈرامہ لکھا تھا آگرہ بازار، اور نظیر کے 23 منظوم کلام اس میں پیش ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے ان کی کتاب دیوان نظیر جسے فرحت اللہ بیگ نے مرتب کیا، زندگانی بے نظیر جسے عبدالغفور شہباز نے مرتب کیا، اور نظیر کے کلیات میں 3 قصیدے ہیں۔ ان کے جو داخل نصاب نظمیں ہیں وہ یہاں دیے گئے ہیں، مفلسی مخمس کیت میں، شعر عاشور مخمس کیت میں، اور بنجارہ نامہ۔ اور ان کے کچھ یہ مشہور نظمیں ہیں جیسے کہ ہولی، تندرستی، کلجگ، موت، بنجارہ نامہ، یہ آپ کے داخل نصاب ہے۔ اس کے علاوہ آئینہ، یہ ان کے دیگر نظمیں ہیں، دنیا دار المکافات، طلسم زندگی، توکل، خواب غفلت، اسرار قدرت، اور خوشامد توحید وغیرہ۔ چلیے سوال نمبر 33 ہے، انقلاب بتائیے گا ان میں سے کس کا ناول ہے؟ تو انقلاب جو ہے یہ خواجہ احمد عباس کا ناول ہے۔ صحیح جواب آپ کا تیسرا آپشن ہو جائے گا۔ خواجہ احمد عباس کے دیگر ناولوں کے بارے میں بات کریں تو انہوں نے شاید میرے خیال سے ایک ہی ناول لکھا ہے۔ میں آپ کے سامنے یہاں لے کر جو آیا ہوں، یہاں تو ایک ہی ناول دکھ رہا ہے۔ چلیے، اور ناول انقلاب میں 13 باب ہیں، وہ باب یہاں دیے گئے ہیں، آپ دیکھ لیجئے گا۔ اور اس ناول کا ترجمہ جو ہے جرمنی، روس اور انگریزی زبان میں ہے، ٹھیک ہے، تو یہ یاد رکھیے گا۔ چلیے پوچھا جائے تو بتا دیجیے گا۔ چلیے اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ منٹو نے اپنے افسانے کھول دو میں سکینہ کو کتنی بار مردہ قرار دیا ہے؟ تو صحیح جواب اس کا ہو جائے گا 4 بار۔ منٹو نے اپنے افسانہ کھول دو میں سکینہ کو 4 بار مردہ قرار دیا ہے۔ منٹو کا افسانہ ہے کھول دو، یہ ان کے افسانے مجموعہ نمرود کی خدائی میں شامل ہے جو 1952 میں شائع ہوا۔ کھول دو یہ پہلی مرتبہ رسالہ نقوش میں شائع ہوا، اور اس میں 12 افسانے شامل ہیں نمرود کی خدائی میں۔ چلیے جی اگلا سوال۔ ظہور نرگس و گل، جلوہ سمیع و بصیر، نسیم نگہت گل، مظہر لطیف خبیر، مذکورہ شعر کس کے قصیدے سے لیے گئے ہیں؟ تو یہ لیے گئے ہیں شیخ محمد ابراہیم ذوق۔ ذہ نشاط اگر کیجیے سے تحریر، آیا ہو خامے سے تحریر، نغمہ جائے سریر۔ شیخ محمد ابراہیم ذوق نے اسے بہادر شاہ ظفر کی بیماری سے صحتیابی پر جو ہے لکھا تھا۔ چلیے اگلا سوال۔ مثنوی سیر البیان بتائیے کس بحر میں لکھی گئی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا بحر متقارب۔ مثنوی سیر البیان جو ہے یہ بحر متقارب میں لکھی گئی ہے، اور اس کی بحر ہے فعولاً 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 فعول۔ اور مثنوی سیر البیان جو ہے
یہ میر امن کی آخری اور طبعزاد مثنوی ہے۔ طبعزاد یہ مثنوی ہے میر امن کی، 1784-85 میں انہوں نے اس مثنوی کو لکھا تھا۔ اور یہ مثنوی شائع کب ہوئی تو یاد رکھیے گا 1805 میں میر شیر علی افسوس کے مقدمہ کے ساتھ یہ ہندوستانی پریس کلکتہ سے چھپا تھا، فورٹ ولیم کالج سے۔ اور یہ کام جو ہے نا فورٹ ولیم کالج کی طرف سے ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ چلیے جی بڑھتے ہیں اگلے، اور اس مثنوی کو رشید حسن خان نے مرتب کیا ہے۔ اگلا سوال، اللہ اللہ اسد اللہ کے نواسوں کا جلال، نیچے کاندھوں پہ رکھے ہوئے مانند ہلال، چاند سے چہروں پہ بل کھائے ہوئے زلفوں کے بال، گرچہ بچپن تھا پرستم ستم کو سمجھتے تھے وہ ڈال، صف سے گھوڑوں کو بڑھا کر جو پلٹ جاتے تھے، مورچے لشکر کفار کے ہٹ جاتے تھے۔ یہ بند بتائیے گا کس کے مرثیہ کا ہے؟ گرچہ بچپن تھا پر رستم کو سمجھتے تھے وہ ڈال، گرچہ بچپن تھا پر رستم کو سمجھتے تھے وہ ڈال جی۔ تو یہ مرثیہ جو ہے میر انیس کا ہے، صحیح جواب کا دوسرا ہو جائے گا۔ اگلا سوال، باغ و بہار کا پہلا درویش کس کا بیٹا ہے؟ تو یمن، فارس، عجم، چین آپ کو میں نے بتایا تھا۔ تو پہلا پوچھا گیا ہے تو یمن، باغ و بہار کا پہلا درویش کس کا بیٹا ہے؟ یمن، فارس، عجم، چین۔ ایک سیکنڈ، باغ و بہار کا پہلا درویش کس کا بیٹا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، صحیح جواب جو ہے آپ کا اچھا، یہاں باغ و بہار کا پہلا درویش کس کا بیٹا یہ پوچھے تو اس کا صحیح جواب جو ہے عجم کا شہزادہ، ٹھیک ہے، ملک عجم۔ باغ و بہار کا پہلا درویش جو ہے ملک عجم کا شہزادہ کا بیٹا رہتا ہے، یا نہیں؟ ٹھیک ہے۔ یمن کا شہزادہ جو ہے ملک التجار خواجہ احمد کا لڑکا رہتا ہے۔ صحیح جواب جو ہے نا تیسرا ہوگا، کس کا بیٹا تھا باغ و بہار کا پہلا درویش؟ تو ملک التجار، ٹھیک ہے، خواجہ احمد ملک التجار کا بیٹا رہتا ہے۔ باغ و بہار میں پہلا درویش جو ہے یمن کا شہزادہ رہتا ہے، پہلا درویش جو ہے یمن کے شہزادہ ملک التجار خواجہ احمد کا، یہ خواجہ احمد جو سوداگر رہتا ہے یہ اسی کا یہ بیٹا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو صحیح جواب تیسرا ہوگا، چوتھا نہیں ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یمن، فارس، یمن پہلے درویش، یمن فارس دوسرے درویش، یمن فارس عجم اور تیسرے، اور چین جو ہے چوتھے درویش یہ اس میں ذکر ہے۔ تو اس حساب سے یہ ہیں، تو اس کا صحیح جواب جو ہے باغ و بہار کا پہلا درویش کس کا بیٹا ہے تو خواجہ احمد صحیح جواب ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ان میں کون سی تصنیف رجب علی بیگ سرور کی نہیں ہے؟ تو صحیح جواب اس کا ہو جائے گا دوسرا، مذہب عشق۔ نہال چند لاہوری کا ہے، فسانہ عجائب رجب علی بیگ سرور کا ہے، سرار عشق بھی ہے اور شگوفۂ افت رجب علی بیگ سرور، لیکن مذہب عشق نہال چند لاہوری کا ہے۔ چلیے جی اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ درج ذیل میں کون سا کردار فسانہ عجائب کا نہیں ہے؟
تو صحیح جواب ہو جائے گا محمودہ۔ محمودہ یہ کس کا کردار ہے؟ تو یاد رکھیے گا مثنوی گلزار نسیم۔ مثنوی گلزار نسیم کا کردار۔ باقی شہزادہ جان عالم، ملکہ مہر نگار اور انجمن آرا فسانہ عجائب کے کردار ہیں، لیکن محمودہ گلزار نسیم کا۔ چلیے اگلا سوال دیکھیے، اصناف کے اعتبار سے 2 صحیح زمرہ بتائیے گا، کون سا صحیح ہوگا؟ جی تو اس کا صحیح جو جواب ہے وہ ہو جائے گا آپ کا تیسرا آپشن، بی اور ڈی۔ شامت اعمال، وکیل صاحب اور جنون لطیفہ یہ انشائیوں کے زمرے ہیں۔ اس کے علاوہ تنہائی، سمندر کا بلاوا اور چکلے یہ نظموں کے زمرے ہیں۔ شامت اعمال جو ہے یہ آپ کے احمد جمال پاشا کا انشائیہ ہے، اور ان کی وہ مجموعہ ستم ایجاد جو ہے اسی میں یہ شامل ہے، ستم ایجاد۔ وکیل صاحب رشید احمد صدیقی کا مضمون ہے، انشائیہ ہے، اور ان کے مضمون جو ہے مضامین رشید میں یہ شامل ہیں۔ اور جنون لطیفہ جو ہے مشتاق احمد یوسفی کا مجموعہ چراغ تلے میں شامل ہے، چراغ تلے۔ اور تنہائی یہ فیض احمد فیض کے مجموعہ نقش فریاتی میں شامل ہے۔ سمندر کا بلاوا یہ نون میم میرا جی کے مجموعہ 3 رنگ میں شامل ہے، اور چکلے ساحل لدھیانی کے مجموعہ تلخیہ میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ آپ یہاں دیکھیے گا تو ہم ویشی ہیں کرش چندر کا افسانوی مجموعہ ہے، ایک لڑکی خواجہ احمد عباس کا ہے، خواب باقی ہیں عالیہ مسرور کا خود نوشت ہے، تو اس اعتبار سے یہ غلط ہوگا۔ اسی طرح تماشا گر اقبال مجید کا افسانوی مجموعہ چینی شاعر کنہیا لال کپور کا ایک لڑکا اختر الایمان کا نظم ہے، تو اس حساب سے آپ کا سی غلط ہو جائے گا، رائٹ آپشن تیسرا بی اور ڈی ہوگا۔ چلیے اگلا سوال، درج ذیل کے 2 زمرے صحیح ہیں، شاعر اور اس کے مجموعے کے لحاظ سے 2 صحیح زمروں کی نشاندہی کیجیے۔ تو جگر مراد آبادی کا ہے دوستو آتش گل، اور مجروح سلطان پوری کا غزل، بی اور سی آپ کا صحیح جواب ہو جائے گا چوتھا۔ آتش گل جگر کا ہے، اصغر کا نہیں ہے، اسی طرح یہاں پہ آپ دیا گیا۔ یاد رکھیے گا جو یہ غزل جو ہے اصغر مجروح سلطان پوری کا، تو یہ شائع کب ہوا تھا؟ چونکہ داخلی نصاب ہے تو اس کے بارے میں بات کرنا ضروری ہے۔ یہ شائع ہوا تھا 1953 عیسوی میں۔ یہ مجروح سلطان پوری کا شعری مجموعہ 1953 میں شائع ہوا تھا، اور اس کا پیش لفظ غزل کا کس نے تحریر کیا ہے؟ تو یاد رکھیے گا محمد عبدالغفار نے۔ پیش لفظ کس نے تحریر کیا؟ تو محمد عبدالغفار۔ اور آتش گل تو آپ کو معلوم ہوگا، یہ جگر مراد آبادی کا مجموعہ 1958 عیسوی میں شائع ہوا۔ میں شائع ہوا۔ اور آتش گل جو ہے اس کا پیش لفظ کس نے لکھا تھا؟ تو رشید احمد صدیقی نے۔ غزل کا پیش لفظ تو محمد عبدالغفار، اور آتش گل کا رشید احمد صدیقی۔ چلیے جی بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ذیل میں کس صنف میں قافیہ نہیں ہوتا؟ تو ہائیکو میں قافیہ نہیں ہوتا ہے، صحیح جواب کا تیسرا ہو جائے گا۔
اگلا سوال، الاؤ 1942 کے ایڈیشن کس شہر سے شائع ہوا؟ تو صحیح جواب لاہور ہو جائے گا۔ انڈیا میں 1940 عیسوی میں یہ شائع ہوا تھا، بلکہ اس سمے بھی جو ہے وہ ہندوستان پاکستان ایک ہی تھا۔ تو الاؤ جو ہے اس کی پہلی اشاعت جو ہے 1940 عیسوی میں جو ہے شائع ہوئی، اور لاہور سے جو ہے 1942 عیسوی میں یہ شائع ہوا۔ اور اس کا مقدمہ جو ہے ساتھیوں، اس کا مقدمہ الاؤ کا کرشن چندر نے تحریر کیا ہے، اور اس میں آپ کو معلوم ہوگا 16 افسانے شامل ہیں۔ وہ کون سے افسانے ہیں اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں۔ تو اس میں شامل افسانے ہو جائیں گے آپ کے بخیر تمام، بے چارہ، جوانی، پیٹ کی آگ، اس کے علاوہ 4 آنے اور بھوک، اور بھی کچھ افسانے ہیں۔ یہ افسانے مشہور ہیں، ان سے پوچھے جاتے ہیں سوالات، اور اس کے کردار بھی دیے گئے ہیں۔ تو آپ کے پاس اگر وقت ہو تو ویڈیو کو پاز کر کے پھر آرام سے دیکھ لیجئے گا۔ چلیے اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ ذیل میں سے 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، 2 صحیح زمرے کی پہچان کیجیے۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپ کا دوسرا آپشن، یعنی کہ اے اور بی۔ آمد اور رجس مرثیہ کے جزء ہیں، اور مدح اور حسن طلب قصیدہ۔ تو صحیح جواب اے بی ہو جائے گا۔ چلیے اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ بال جبرائیل کی نظموں کی صحیح ترتیب بتائیے۔ بال جبرائیل کی نظمیں پہلے کون سی ہے؟ تو سب سے پہلے دعا، اس کے بعد مزید قرطبہ، لینن اور فرشتوں کا گیت۔ صحیح جواب کا دوسرا ہو جائے گا۔ سوال نمبر 47 ہے، نقد الشعر بتائیے گا کس کی کتاب ہے ان میں سے؟ تو صحیح جواب ہو جائے گا قدامہ ابن جعفر۔ قدامہ کے بارے میں مختصر بات کر لیتے ہیں۔ تو دوستو، قدامہ ابن جعفر کے مطابق شاعری کے 4 عناصر ہوتے ہیں۔ ان سے سوال پوچھا گیا تھا کہ قدامہ ابن جعفر کس کے مطابق شاعری کے 4 عناصر ہوتے ہیں؟ تو قدامہ پہلا لفظ معنی کے ساتھ، دوسرا لفظ وزن کے ساتھ، تیسرا معنی وزن کے ساتھ، اور چوتھا معنی قافیہ کے ساتھ۔ یاد رکھیں دوستو، قدامہ ابن جعفر جو ہیں معنی کی قدر و قیمت بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ شاعر کا فرض اولین بہترین معنی کا انتخاب ہے۔ شاعر کا فرض اولین جو ہے، فرض اولین وہ بہترین معنی کا انتخاب ہے۔ یہ انہوں نے کہا، قدامہ ابن جعفر نے کیا کہا؟ انہوں نے کہ شاعر کا فرض اولین بہترین معنی کا انتخاب ہے۔ اس کے لیے لازم ہے کہ وہ برے معنی سے اعتراض کرے، یہ کہتے ہیں، اس لیے کہ معنی ہی شاعری کا خام مواد ہے۔ یہ بات جو ہے انہوں نے اپنی کتاب نقد الشعر میں ہی کہی ہے۔ اور قدامہ ابن جعفر نے حسن کاری کو شعر کے لیے ضروری قرار دیتے ہیں۔ قدامہ نے حسن کاری کو شعر کے لیے ضروری قرار دیا ہے اور اخلاقی تعلیم کے نظریے کو رد کیا ہے۔ اور قدامہ ابن جعفر کے نزدیک شعر کا فحش اور غیر اخلاقی ہونا اس کی خوبیوں کو متاثر نہیں کرتا ہے۔ قدامہ ابن جعفر نے ہی جھوٹ کو شاعری کے لیے ضروری بتایا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بہترین شعر وہ ہے جو سب سے زیادہ جھوٹا ہو۔ یہ احسن الشعراء کذبہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہترین شعر وہ ہے جو سب سے زیادہ جھوٹا ہو۔ اور قدامہ ابن جعفر کے مطابق کوئی شاعر اس وقت تک عظمت حاصل نہیں کر سکتا جب تک اپنے کلام میں مبالغہ اختیار نہ کر لیں۔ ان کے کہنے کا مطلب ہے کہ کلام میں جو ہے بڑھا چڑھا کر باتیں کہنی چاہیے، اور انہوں نے ظاہر سی باتیں کہا ہے کہ انہوں نے جھوٹ کو شاعری کے لیے ضروری بتایا ہے۔ تو ان سے بہت زیادہ سوالات پوچھے جاتے ہیں، تو ضرور اپنے ذہن میں رکھنا۔
चलिए सवाल नंबर 48 है, गज़ल के हर शेर पर मज़ीद 3 मिसरे लगाना उर्दू इस्तिलाह शायरी में क्या कहलाता है? तो इसका सिंपल सा जवाब हो जाएगा साथियों, चौथा यानी कि तख़मीस। गज़ल के हर शेर पर मज़ीद 3 मिसरा लगाना उर्दू इस्तिलाह शायरी में तख़मीस कहलाता है। तज़मीन क्या होता है फिर? तो अपने या किसी दूसरे शायर के जो है मिसरे पर शेर या मिसरा लगाना वो तज़मीन कहलाता है, अपने या किसी दूसरे शायर पर। यहाँ तख़मीस में क्या है, गज़ल के हर शेर पर मज़ीद 3 मिसरा लगाना, तो ये तख़मीस हो गया। लेकिन तज़मीन ये होता है कि अपने या किसी दूसरे शायर के शेर पर जो है मिसरा लगाना, वो आपका तज़मीन कहलाता है। तज़मीन की 2 किस्में होती हैं, एक मिसरे पर एक मिसरा लगाना और दूसरा एक शेर पर एक मिसरा लगाकर मुसल्लस मुरब्बा मुखम्मस कर देना। ठीक है, तो ये तज़मीन की किस्में हैं। शेर आशूब आपको मालूम होगा, जिसमें किसी मुल्क, कौम या शहर की बर्बादी और उसकी बदआमनी तबाहाली का दर्दमंदाना तौर पर बयान किया जाए, वो शेर आशूब कहलाता है। और तरकीब बंद क्या होता है? तो इसमें 6 से 8 शेर होते हैं और 7वें और 8वें शेर के 2 मिसरे अलग अलग काफ़िए में होते हैं और हर बंद के काफ़िया और रदीफ भी जो है मुख्तलिफ होते हैं, तो ये तरजीह बंद कहलाते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। मजनू गोरखपुरी किस दबिस्तान के नुमाइंदा नक्काद माने जाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पहला यानी तासुराती। तो मजनू गोरखपुरी जो है तासुराती दबिस्तान के नुमाइंदा नक्काद माने जाते हैं। चलिए जी अगला सवाल देखिए। ज़ैल में 2 ज़ुमरे सही हैं और 2 गलत, 2 सही ज़ुमरे की पहचान कीजिए। तो इसका सही जवाब होगा साथियों तीसरा, बी और डी। रास्ता बंद है जिलानी बानो का अफसान मी मजमुआ चोटे। चोटे जो हैं ये कृष्ण चंद्र का है और एक लड़की ये आपके हो जाएगा ख्वाजा अहमद अब्बास का। तो इस एतबार से साथियों आपका भी सही है। और इसके अलावा आप यहाँ देखिएगा, एक चादर मैली सी राजेंद्र सिंह बेदी का नावल, टेढ़े लकीर इसमें चुगताई का और खुदा के बस्ती शौकत सिद्दीकी का। तो बी वाला जुमरा अफसानी मजमुए का है, डी वाला जुमरा नावलों का है और बाकी ए और सी में देखिएगा तो यहाँ मिक्स दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दावा दलील का सवाल है। दावा किया गया है साथियों कि खुदा के बस्ती एक शाहकार नावल है और दलील दी गई है क्योंकि इसे पहला आदम जी इनाम मिला है। तो इसका सही जवाब आपका दूसरा हो जाएगा। दावा सही है लेकिन दलील गलत है। ये बात दुरुस्त है कि खुदा की बस्ती एक शाहकार नावल है, खुदा की बस्ती एक शाहकार नावल है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। शौकत सिद्दीकी की ये नावल है खुदा की बस्ती और ये नावल जो है 11 फसलों पर मुश्तमिल है। खुदा की बस्ती जो है ये नावल 11 फसलों पर मुश्तमिल है और 1958 ईस्वी में शाया हुआ है। और इसमें जो है खुदा की बस्ती में कुल जो है टोटल मेरे ख़्याल से 49 अबवाब हैं और अब्दुल्ला हुसैन ने इस नावल को पहली जंग अज़ीम से लेकर तक़सीम हिंद तक के तमाम सियासी, समाजी, माशी और इक़्तिसादी जो है हालात को जो है बड़ी ही खूबी के साथ जो है बड़ी अच्छे अंदाज में जो है इसे बयान किया है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तज़करा और तज़करा निगारों के एतबार से सही जवाब की निशानदेही कीजिए।
تو اس سوال کا صحیح جو جواب ہے وہ ہو جائے گا پہلا۔ کریم الدین کا تذکرہ ہو جائے گا طبقات الشعراء، اور میر تقی میر کا ہو جائے گا نکات الشعراء، میر حسن کا شعرائے اردو، میر حسن کا شعرائے اردو، اور شیفتہ کا گلشن بے خار۔ تو صحیح جواب کا پہلا درست ہو جائے گا۔ چلیے اگلا سوال، شعر اور اشعار کے اعتبار سے صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپ کا دوسرا۔ حسرت مہانی کا ہو جائے گا یک قدم بے سود ہے اظہار حال آرزو، حسن بے پرواہ کے آگے عشق نامد۔ یہ الگ الگ مصرع شعر کا، تو یہ حسرت مہانی کا ہو جائے گا۔ عرفان صدیقی صاحب کا ہو جائے گا کہاں سے آتے ہیں یہ گھر اجالتے ہوئے لفظ، چھپا ہے کیا میری مٹی میں ماہ پارا کوئی۔ یہ عرفان صدیقی کے ہو جائیں گے۔ مرزا غالب صاحب کا ہو جائے گا حال دل نہیں معلوم لیکن اس قدر یعنی، ہم نے بارہا ڈھونڈا تم نے بارہا پایا۔ اور میر تقی میر کا اتنا نہ تجھ سے ملتے نہ دل کو کھو کے روتے، جیسا کیا تھا ہم نے ویسا ہی یار پایا۔ تو یہ آپ کا صحیح جواب جو ہے وہ ہو جائے گا دوسرا۔ چلیے اگلا سوال، کرے ہے والب غنچہ در ہزار سخن، درج ذیل کے صحیح مصرع سے شعر مکمل کیجیے۔ تو چمن میں موج تبسم کی کھول کر زنجیر، کرے ہے والب غنچہ در ہزار سخن، چمن میں موج تبسم کی کھول کر زنجیر۔ یہ شعر جو ہے شیخ محمد ابراہیم ذوق کے قصیدہ ذہن اشاعت اگر کیجئے اسے تحریر سے اخذ کیا ہے۔ چلیے اگلا سوال، درج ذیل میں دو زمرے صحیح کون سے ہیں بتائیے گا۔ تو پطرس بخاری، رشید احمد صدیقی، احمد جمال پاشا انشائیہ نگار ہیں، اور لاہور کا جغرافیہ شامت اعمال یہ ان کے انشائیہ ہیں۔ پطرس کا لاہور کا جغرافیہ، احمد جمال پاشا کا شامت اعمال، اور رشید احمد صدیقی کا چارپائی۔ تو اس اعتبار سے ساتھیو آپ کا بی اور ڈی صحیح جواب ہوگا۔ شبلی کی خطوط کا تیسرا مجموعہ بتائیے گا ان میں سے کس نے ترتیب دیا ہے۔ تو شبلی کے خطوط کے تیسرا مجموعہ کو منشی امین الدین زبیری نے ترتیب دیا ہے۔ بات کریں شبلی کی خطوطوں کی، تو مکاتب شبلی جو ہے یہ 2 جلدوں پر مشتمل ہے، اسے سید سلیمان ندوی نے مرتب کیا۔ خطوط شبلی بنام آزاد کو مرتب کرنے والے سید محمد حسنین ہے، اور خطوط شبلی کو محمد امین زبیری اور سید محمد یوسف قیصر نے کیا۔ اور یہ شبلی کی مشہور کتاب ہے موازنہ انیس و جبیر، جس میں اردو ادب میں تقابل تنقید کی بنیاد پڑی، اور یہ شائع 1907 عیسوی میں ہوا ہے۔ چلیے اگلا سوال، خواجہ امان دہلوی نے کس داستان کا ترجمہ ان میں سے کیا ہے۔ تو انہوں نے بستان خیال کا ترجمہ کیا ہے۔ میر محمد تقی خیال کا یہ داستان ہے جسے میر محمد تقی خیال نے محمد شاہ بادشاہ کے عہد حکومت میں لکھا تھا، اور یہ جو ہے فارسی میں 15 جلدوں میں ہے اور اردو میں 9 جلدوں پر مشتمل ہے۔ چلیے، اور اس کا سب سے پہلے ترجمہ جو ہے کرنے والے عالم علی صاحب ہیں، زطۃ الخیال کے نام سے انہوں نے ترجمہ کیا تھا، اور شائع جو ہے ترجمہ کی ہوئی 1840 میں شائع ہوا۔ اگلا سوال، غزل کس زبان کے لفظ ہے بتائیے۔ تو صحیح جواب عربی ہو جائے گا۔ چلیے، غزل کے حوالے سے کچھ اقوال ہیں، اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں، اس سے سوال بنتے ہیں۔ تو غزل کے متعلق جو ہے
رشید احمد صدیقی کے یہ مشہور اقوال ہیں، جیسے کہ غزل اردو شاعری کی آبرو ہے، غزل ریاکاری میں میناکاری ہے، ریزہ کاری میں میناکاری، غزل جتنی بدنام ہے اتنی ہی مجھے عزیز ہے، شاعری زیور کی محتاج ہے اور زیور غزل کا محتاج۔ فراق گورکھپوری کا بھی قول ہے غزل کے حوالے سے، بلکہ تعریف ہے غزل مختلف پھولوں کا مالا ہے، غزل انتہاؤں کے ایک سلسلہ ہے، غزل شاعری نہیں عطر شاعری ہے۔ اور شبلی کا قول ہے کہ غزل کا خمیر عشق و محبت ہے۔ اعلی احمد سرور کا خوبصورت قول ہے کہ غزل نقاب پوش آرٹ اور چاول پر قل هو اللہ لکھنے کا آرٹ ہے۔ بقول اعلی احمد سرور غزل بڑی کافر صنف سخن بھی ہے، یہ بھی کہتے ہیں اعلی احمد سرور صاحب۔ کلیم الدین نے جو ہے کہا کہ غزل نیم وحشی صنف شاعری ہے، یہ قول کلیم الدین کا ہے۔ اور حالی کا قول ہے غزل بے وقت کی راگنی ہے۔ اور عظمت اللہ کا ہے کہ غزل کی گردن بے تکلف مار دینی چاہیے۔ چلیے اگلا سوال، گلاب کی واپسی بتائیے گا ان میں سے کس کا ڈرامہ ہے؟ تو خواجہ احمد عباس صحیح جواب ہو جائے گا۔ گلاب کی واپسی خواجہ احمد عباس کے ڈرامے ہیں۔ خواجہ احمد عباس کے دیگر ڈرامے کے بارے میں بات کریں تو زبیدہ گلاب کی واپسی یہ امرت ہے، اناناس اور ایٹم بم، دیوار پٹھان سرخ گلاب کی واپسی یہ سرخ گلاب یہ گلاب کی واپسی۔ ان کے ناول مشہور ہیں انقلاب 1945 میں شائع ہوا، اس کا ترجمہ ہوا ہے جرمنی میں، روسی اور انگریزی میں۔ اس کے علاوہ ان کے جو ہے اس ناول میں جو ہے انقلاب میں 13 ابواب ہے، وہ ابواب یہاں دیے گئے ہیں۔ چلیے، اور اس کے علاوہ جو ان کی سفر نامہ ہے مسافر کی ڈائری، اور رپورتاج ہے سرخ زمین اور 5 ستارے۔ چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف، ان میں کون سا مجموعہ مخدوم محی الدین کا نہیں ہے؟ تو رخسار سحر۔ اس کے علاوہ سرخ بساط رقص گلتر یہ مخدوم کے ہیں، لیکن رخسار سحر ایک ان کا ہے تو خورشید احمد جامعی کا، خورشید احمد جامعی، ٹھیک ہے، خورشید احمد جامعی کا یہ ہے۔ چلیے جی اگلا سوال دیکھیں، خطبات احمدیہ کل کتنے خطبات پر مشتمل ہے؟ تو صحیح جواب ہو جائے گا 12۔ خطبات احمدیہ کے تعلق سے بات کر لیتے ہیں دوستوں۔ تو خطبات احمدیہ کو جو ہے سید نے سر ولیم مور کی کتاب لائف آف محمد کے جواب میں 1887 میں جو ہے اردو میں شائع کیا تھا۔ یاد رکھیں خطبات احمدیہ 12 خطبات پر مشتمل ہے، اور اس کو سید نے سر ولیم مور کی کتاب لائف آف محمد کے جواب میں لکھا تھا۔ سر ولیم مور کی کتاب ہے لائف آف محمد، اسی کے جواب میں جو ہے انہوں نے خطبات احمدیہ کو لکھا تھا، بلکہ 1887 میں شائع بھی کیا تھا۔ اب بات کریں سید کی دیگر تصانیف کی، تو ان کی دیگر تصانیف میں جامع جم یہ 12 عنوانات پر مشتمل ہیں، اور اس میں 43 بادشاہوں کا ذکر کیا گیا۔ اس کے علاوہ یہ سبھی ان کی کتاب ہے۔ آثار و سنادید امپورٹنٹ ہے، یہ پوچھا جاتا ہے۔ تو اس کا پہلا ایڈیشن 1847 میں ہوا، اور اس میں 4 ابواب ہیں۔ دوسرا ایڈیشن جو ہوا تھا 1854 میں، اس میں چوتھا باب نہیں تھا، یعنی کہ 3 ہی باب تھے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی کچھ یہاں ان کے مشہور کتابیں ہیں، جیسے کہ تسک جہانگیری، مسافران لندن، یہ سبھی چیزیں۔ چلیے اگلا سوال دیکھیں گا، یگانہ کی غزلوں کا انتخاب گنجینہ کس نے ترتیب دیا ہے؟ تو علی سردار جعفری اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ یگانہ کی غزلوں کا انتخاب کا جو ہے ترتیب دینے والے علی سردار جعفری ہو جائیں گے۔ یگانہ کے کچھ مجموعے کلام ہیں، آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں، جیسے کہ نشتر یاس، آیات وجدانی، ترانہ گنجینہ، کج کول، خود نوشتہ یا چراغ سخن، شہرت کاذبہ اور غالب شکن۔ اور یہ شائع جو ہے غالب شکن 2 آتشہ کے نام سے ہوئی ہے۔ سوال 63، کرش چندر کے پہلے افسانوی مجموعے کا نام بتائیے۔ تو صحیح جواب ہو جائے گا طلسم خیال، یہ شائع 1939 میں ہوا ہے۔ طلسم خیال ان کا پہلا افسانوی مجموعہ ہے، اس میں ٹوٹل 12 افسانے شامل ہیں۔
اگلا سوال، سردی کے چوکے پر آج پھر صاف ستھری چادر بچھی تھی، ٹوپی پھوٹی کھپریل کی جھریوں سے دھوپ کے آڑے ترچے قتل پودے دالان میں بکھرے ہوئے تھے، محلے ٹولے کی عورتیں خاموش اور سہمی ہوئی بیٹھی تھیں جیسے بڑی واردات ہونے والی ہو۔ مذکورہ عبارت کس کے افسانے سے لیے گئے ہیں؟ تو صحیح جواب ہو جائے گا عصمت چغتائی۔ یہ عبارت جو ہے ان کا افسانہ ہے چوتھی کا جوڑا، چوتھی کا جوڑا، اسی سے یہ اخذ کیا گیا، اور افسانہ چوتھی کا جوڑا جو ہے یہ ان کے مجموعہ ہے چھوئی موئی، اسی میں یہ شامل ہے۔ چلیے اگلا سوال، پنجاب کے دیہات کے معاشرت کی عکاسی کس افسانے نگار نے کی ہے؟ تو صحیح جواب ہو جائے گا راجندر سنگھ بیدی۔ اگلا سوال، خواجہ احمد عباس کا پہلا افسانہ ان میں سے کون سا ہے؟ تو ابابیل صحیح جواب ہو جائے گا۔ خواجہ احمد عباس کا پہلا افسانہ ہے ابابیل، جو 1937 میں شائع ہوا۔ ابابیل پہلا افسانی مجموعہ ایک لڑکی جو ہے 1941 عیسوی میں شائع ہوا ہے، میرے خیال سے 42 میں، بلکہ 1942 عیسوی میں شائع ہوا ہے۔ خواجہ احمد عباس کا افسانی مجموعہ جو ہے وہ ایک لڑکی 1942 میں شائع ہوا۔ 10 افسانے اس میں شامل ہیں، یہ آپ کے UGC نیٹ کے سامنے شامل ہیں۔ تو پہلا ہے، ایک لڑکی زعفران کے پھول میں کون ہوں، کہتے ہیں جس کے عشق پاؤں میں پھول نیلی ساڑی دیا جلے ساری رات، اگر مجھ سے ملنا ہے اور دریافت۔ 10 ہیں، ایک اور ہے، ٹھیک ہے، 9 نہیں ہیں، 10 افسانے شامل۔ اچھا ایک سیکنڈ، یہ تو ان کے افسانی مجموعے ہیں۔ ایک لڑکی زعفران کے پھول، کہتے ہیں جس کے عشق پاؤں میں پھول نیلی ساڑی دیا جلے سارا، اگر مجھ سے ملنا ہے دریا، یہ ان کے افسانی مجموعے ہیں۔ لیکن ان کے جو افسانی مجموعہ جو UGC نیٹ کے نصاب میں شامل ہے، ایک لڑکی جو 1942 میں شائع ہوا ہے، 1949 نہیں 1942، تو اس میں جو ہے ٹوٹل 10 افسانے شامل ہیں۔ چلیے اگلا سوال، بیرن ہمری ناؤ پڑی بیچ سمندر دھار، کھیون ہارو چل بسے اب پار کرو کرتار۔ اس گیت کے ٹکڑے کو قرۃ العین حیدر نے اپنے کس ناول میں استعمال کیا ہے؟ تو صحیح جواب ہو جائے گا چاندنی بیگم۔ اگلا سوال، قرۃ العین حیدر کے کچھ ناول ہیں اور افسانے مجموعے کے بارے میں بات کر لیں تو چاندنی بیگم جو ہے 1990 میں شائع ہوا تھا، اس میں 14 جو ہے منازل ہیں، اور قرۃ العین حیدر کے پیدائش وفات آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ ان کے دیگر ناولوں کے بارے میں بات کریں تو میرے بھی صنم خانے، سفینہ غم دلاک کا دریا، آخر شب کے ہم سفر، کار جہاں دراز ہے، گردش رنگ چمن اور چاندنی بیگم۔ چلیے سوال نمبر 68 ہے، صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، معرکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق، یہ شعر اقبال کی کس نظم سے اخذ کیا گیا ہے؟ تو صحیح جواب ہو جائے گا ذوق و شوق۔ ذوق و شوق کے اکثر اشعار دوستوں فلسطین میں لکھے گئے ہیں، قلب و نظر کی زندگی، تو اس طرح سے ہے نا وہ شعر، تو اسی سے یہ اخذ کیے گئے ہیں، قلب و نظر کی زندگی، دشت میں صبح کا سما۔ تو ذوق و شوق جو ہے یہ 5 اس میں بند ہیں، اور ہر بند میں 6 مصرع ہے، اور ذوق و شوق کے اشعار کی تعداد 30 ہے، اور یہ مجموعہ ان کے یہ بال جبریل میں شامل ہے، یہ نظم، یہ سبھی چیزیں اس کے حوالے سے۔ چلیے اگلا سوال ہے، درج ذیل میں سے کون سا مجموعہ جوش ملیحہ بادی کا نہیں ہے؟ اچھا بلکہ جیش ملی آبادی کا ہے، نہیں بلکہ ہے، تو حرف حکایت ہو جائے گا جوش ملی آبادی کا۔ اس کے علاوہ جو ہے
جشم علی آبادی کی جگر مجموعہ کے بارے میں بات کریں تو روح ادب، نقش و نگار، شعلہ و شبنم، آیات و نغمات، یہ سبھی جو ہیں مشہور ہیں ان کے، اور ان کے مشہور نظموں میں کسان، نعرہ شباب، شکست زندہ کا خبل بیلی صبح، یہ سب مشہور ہیں ان کے۔ چلیے اگلا سوال دیکھیے، ذیل میں سے کون سی اصطلاح صوتیات سے متعلق نہیں ہے؟ تو صوت کار، صوتیات کے آوازوں کو، صوتیات جو ہے آوازوں کو مطالعہ کرتے ہیں، آوازوں کا مطالعہ کرتے ہیں، تو اسے ہم صوتیات کہتے ہیں۔ صوتیات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، یاد رکھیے گا وہ کون کون سے ہیں۔ تو پہلا ہے لفظی، دوسرا سمعی اور تیسرا سمعیاتی، ٹھیک ہے۔ تلفظ کا مقام تلفظ اور طریقہ تلفظ، نقطۂ تلفظ وغیرہ کا تعلق جو ہے صوتیات سے ہی ہے۔ چلیے اگلا سوال، ان میں سے آغا اشک کشمیری کا کون سا ڈرامہ المیہ ہے؟ تو آغا اشک کشمیری کا جو ڈرامہ المیہ ہے وہ ہے رستم و صحرا، یہ مشہور ان کا ڈرامہ ہے۔ چلیے اگلا سوال دیکھیے، ان میں سے کون سا افسانہ نگار فلم ساز بھی ہے؟ تو خواجہ احمد عباس اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ اگلا سوال، مرزا دبیر کی جائے پیدائش کہاں ہے؟ تو مرزا دبیر جو ہے دہلی میں پیدا ہوئے تھے 1873 کو۔ اگلا سوال، اثار و سندید کا دوسرا ایڈیشن کب ہوا تھا؟ اس کے بارے میں اوپر ہم لوگوں نے ذکر کیا تھا، 1854۔ اس میں 3 ابواب تھے، پہلا جو 1847 میں ہوا تھا اس میں 4 ابواب تھے۔ حبیب تنویر کا ڈرامہ آگرہ بازار سب سے پہلے کہاں اسٹیج ہوا؟ تو اس کا صحیح جواب آ جائے گا جامعہ ملیہ اسلامیہ میں 1954 کو۔ فٹافٹ کرتے ہیں، وقت زیادہ ہو گیا ہے۔ ذیل میں 2 زمرے صحیح کون سے ہیں؟ تو صحیح جواب ہو جائے گا اس کا چوتھا آپشن، یعنی کہ اے اور ڈی۔ نارائن بابا، رسالہ، نیکی رام اور لاجونتی، یہ جو ہیں افسانہ لاجونتی کے کردار ہیں نارائن بابا، رسالہ، نیکی رام۔ تو راجندر سنگھ بیدی کا افسانہ ہے، لاجونتی اسی کے سبھی کردار ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے کندن، چپلن، فادر خشر، لکی، یہ افسانہ یوکلپٹس کے کردار ہیں۔ یہ دونوں افسانے جو ہیں ان کے افسانے مجموعہ اپنے دکھ مجھے دے دو میں شامل ہے، جو 1965 میں شائع ہوا۔ چلیے سوال 77 ہے، ذیل میں سے 2 زمرے بتائیے کون سے صحیح ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپ کا تیسرا، یعنی کہ اے اور سی۔ دلچسپ، دلکش، مینا بازار، نیکی کا پھول، طاہرہ، خوفناک محبت، یہ سبھی جو ہیں عبدالحلیم شرر کے ناول ہیں۔ دلچسپ، دلکش، مینا بازار، نیکی کا پھول، طاہرہ، خوفناک محبت، یہ جو ہیں یہ عبدالحلیم شرر کے ناول ہیں۔ صحیح جواب ہو جائے گا آپ کا تیسرا آپشن۔ چلیے اگلا سوال ہے، ذیل میں سے 2 زمرے بتائیے گا صحیح کون سا ہے؟ تو زعفران، ستارہ، عنبر، زعفران، ستارہ، عنبر اور دل آرام، کافور اور سلیم، یہ سبھی جو ہیں ڈرامہ انارکلی کردار ہیں۔ اے اور سی والے جو زمرے ہیں، دوسرا اس کا صحیح جواب ہے زعفران، ستارہ، عنبر، دل آرام اور کافور، سلیم۔ تو اے اور سی والے جو زمرے ہیں وہ آپ کے ڈرامہ انارکلی کے کردار کے زمرے ہیں۔ چلیے اگلا سوال، غالب کا دیباچہ بستان خیال کی کس جلد میں شامل ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا حدائق الانظار۔ اگلا سوال، درج ذیل محققین کے زمانی ترتیب کون سی درست ہوگی؟ تو ڈی اس کا صحیح جواب ہو جائے گا 1870 مولوی عبدالحق، 1896 قاضی عبدالودود، 1925 رشید حسن خان، 1929 جو ہے
جمیل جالبی جو ہے 1929 میں پیدا ہوئے ہیں۔ تو صحیح جواب کا ڈی آپشن ہو جائے گا۔ اگلا سوال، امراؤ جنازہ کتنے حصوں پر مشتمل ہے؟ تو صحیح جواب ہو جائے گا 25 حصہ۔ دعوت دلیل کا سوال ہے۔ دعوت دیا گیا کہ ناول امراؤ جنازہ لکھنؤ کی تہذیبی زندگی کا ایک مرقع ہے، اور دلیل دی گئی ہے مرزا رسوا نے لکھنؤ کی تہذیبی فضا کو ناول میں مرکزی حیثیت دی ہے۔ تو صحیح جواب ہو جائے گا، دعویٰ صحیح ہے اور دلیل بھی صحیح ہے، دونوں بات درست ہے۔ ناول امراؤ جنازہ لکھنؤ کی تہذیبی زندگی کا ایک مرقع ہے، اور مرزا رسوا نے لکھنؤ کی تہذیبی فضا کو ناول میں مرکزی حیثیت دی ہے۔ بتائیے، سبرس میں عافیہ جو ہے شہر کے بادشاہ کا نام کیا رہتا ہے؟ عافیہ شہر کے بادشاہ کا نام کیا رہتا ہے؟ تو سبرس میں عافیہ شہر کے بادشاہ کا نام ناموس رہتا ہے۔ سبرس کے کرداروں پر روشنی ڈال لیتے ہیں، کیونکہ سبرس کے کرداروں سے اکثر سوالات بنتے ہیں۔ تو سستان ملک کا بادشاہ عقل، بیٹا دل اور علاقہ تن کا حکمراں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ نظر، ناموس، رقیب، قامت، یہ سبھی جو ہیں کردار ہیں۔ زلف، غمزہ، خیال، وہم۔ چلیے اگلا سوال، بیدی عورتوں کی نفسیات کی عکاسی کا بہت بڑا فنکار ہے، اور دلیل دی گئی ہے اس نے مختلف صورتحال میں عورتوں کی پیچیدہ نفسیات کی فنکارانہ عکاسی کی ہے۔ تو مجھے دونوں درست لگ رہے ہیں، دعویٰ بھی صحیح اور دلیل بھی۔ چوتھا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستو۔ اگلا سوال، زمانی اعتبار سے بتائیے گا صحیح ترتیب۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم لوگوں نے بات کیا ہے ان کے بارے میں۔ تو صحیح جواب پہلا ہو جائے گا، میرے بھی صنم خانے، قرۃ العین حیدر کا یہ ناول جو ہے 1949 عیسوی میں شائع ہوا۔ اس کے علاوہ سفینہ غم دل 1952 میں، اس کے بعد آگ کا دریا 1959 میں، اور آخر شب کے ہم سفر جو ہے یہ شائع ہوا ہے 1979 میں۔ یاد رکھیے گا، میرے بھی صنم خانے جو ہیں یہ علامہ اقبال کے شعر سے، مصر سے یہ لیا گیا ہے۔ اس کا عنوان میرے بھی صنم خانے، تیرے بھی صنم خانے، دونوں کے صنم خاکی، دونوں کے صنم فانی۔ تو اس کا جو اس سے جو ہے علامہ اقبال کے شعر سے یہ اخذ انہوں نے کیا ہے۔ سفینہ غم دل کا جو عنوان ہے اس ناول کا، سفینہ غم دل، تو یہ جو ہے فیض احمد فیض کا جو شعر ہے، کہیں تو ہوگا شب سست موج کا ساحل، کہیں تو جا کے رکے گا سفینہ غم دل، تو اسی سے یہ اخذ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد آگ کا دریا جو ہے یہ انہوں نے فیض کا اگین ایک نظم ہے، آخر شب کے ہم سفر، فیض نہ جانے کیا ہوئے، رہ گئی کس جگہ صبح کدھر نکل گئی، تو اسی سے اخذ کیا گیا۔ تو یہ سبھی چیزیں ہیں۔ چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ رات کو رو رو صبح کیا، دن کو جو تو شام کیا۔ ذیل کے مصرعوں سے مصرع اولا کی نشاندہی کیجیے۔ تو صحیح جواب ہو جائے گا، یہاں کے سپید سیاہ میں ہم کو دخل جو ہے سو اتنا ہے۔ یہ میر تقی میر کے داخل نصاب غزل کے اشعار ہیں۔ چلیے اگلا سوال دیکھیں۔ پوچھا کوئی وجہ وقت آنے پر معلوم ہو جائے گا، میں ابھی جاننا چاہتا ہوں، تمہیں میرا حکم ماننا پڑے گا۔ یہ مکالمہ بتانا دوستوں گودان کے کن دو کرداروں کے درمیان ہوتی ہے؟ تو رائے صاحب اور رودرپال اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ چلیے سوال نمبر 88 ہے، نظم شعاع امید اقبال کے شعری مجموعہ میں شامل ہے۔ تو شعاع امید جو ہے علامہ اقبال کے مجموعہ ضرب کلیم میں شامل ہے، جو 1936 عیسوی میں شائع ہوا۔ اس کے علاوہ علامہ اقبال کی 4 داخل نصاب نظمیں ہیں، وہ آپ کے بال جبریل میں شامل ہیں۔ چلیے صرف ایک نظم ہے شعاع امید، وہ ضرب کلیم میں ہے۔ چلیے فعل اپنے معنی کے اعتبار سے کل کتنی طرح کے ہوتے ہیں؟ تو آپ کو معلوم ہوگا دوستوں، فعل جو ہے 3 قسم کے ہوتے ہیں، فعل ماضی، فعل حال، فعل مستقبل۔
چلیے اگلا سوال، ذیل میں سے کس کا تعلق معنیات سے نہیں ہے؟ تو اس میں جو ہے معنیات سے تعلق جو ہے وہ آپ کے تاثر سے نہیں، باقی تصور، تخالف، ترادف سے ہے۔ اگلا سوال، نظامی بیدری کی مثنوی قدم راؤ پدم راؤ میں قدم راؤ کا آپس میں کیا رشتہ ہوتا ہے؟ تو راجہ اور وزیر اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ افسانہ جیلا وطن قرۃ العین حیدر کے کس افسانی مجموعے میں شامل ہے؟ جیلا وطن قرۃ العین حیدر کے کس افسانی مجموعے میں شامل ہے بتائیے گا۔ تو صحیح جواب پتجھڑ کی آواز ہو جائے گا۔ اگلا سوال، لٹریری قابلیت کے لحاظ سے مرزا جیسا جامع حیثیت آدمی خسرو اور فیضی کے بعد آج تک ہندوستان کی خاک سے نہیں اٹھا، یہ عبارت کس کتاب سے ماخوذ ہے؟ تو یادگار غالب اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ کلیم الدین احمد نے کس نقاد کے لیے کہا ہے کہ اس کے خیالات ماخوذ اور نظر سطحی ہے؟ تو کلیم الدین احمد نے مولانا طاہر حسین حالی کے لیے کہا ہے کہ اس کے خیالات ماخوذ اور نظر سطحی ہے۔ ہندوستان چھوڑو کس کا افسانہ ہے؟ تو یہ افسانہ ہے عصمت چغتائی کا۔ کچھ قفس میں ان دنوں لگتا ہے جی آشیاں اپنا ہوا برباد کیا۔ تو یہ شعر جو ہے مومن خاں مومن کا ہو جائے گا۔ اگلا سوال، آپ کے عنایت نامے کے آنے سے 3 طرح کی خوشی مجھ کو حاصل ہوئی۔ ایک تو یہ کہ آپ نے مجھ کو یاد کیا، دوسرے آپ کی طرز عبارت مجھ کو پسند آئی، تیسرے آپ حضرت علامہ عبد الجلیل اور آزاد مغفور کی یادگار ہیں اور ان کے حسن کلام کا معتقد۔ مرزا غالب نے یہ عبارت میں نے خط میں کس کو لکھی ہے؟ تو غلام حسین بلغرامی کے لیے لکھی تھی۔ چلیے سوال نمبر 98 ہے، سڑک کے کنارے کس کا افسانی مجموعہ ہے؟ تو سڑک کے کنارے جو ہے یہ سعادت حسن منٹو کا افسانی مجموعہ ہے، پہلا اس کا صحیح جواب ہے۔ چلیے، سب سے مقدم اور ضروری چیز جو کہ شاعر کو غیر شاعر سے تمیز دیتی ہے، قوت متخیلہ یا تخیل ہے، جس کو انگریزی میں امیجنیشن کہتے ہیں۔ یہ بیان کس کا ہے؟ تو یہ بیان ہے مولانا طاہر حسین حالی۔ آج کا یہ ہمارا آخری سوال ہے ساتھیوں، ہمارے آگے جب تیرا کسوں نے نام لیا، دل ستم زدہ کو ہم نے تھام لیا۔ میر کے مذکورہ بالا شعر پر درج ذیل تبصرہ کس نے کیا کہ مگر ایسے دھیمے الفاظ میں وہی لوگ جوش قائم رکھ سکتے ہیں جو میٹھی چھری سے تیز خنجر کا کام لینا جانتے ہیں۔ یہ تبصرہ کس نے کیا تھا؟ میر کے شعر میں ہمارے آگے تیرا جب کسوں نے نام لیا، دل ستم زدہ کو ہم نے تھام لیا، تو مولانا الطاف حسین حالی اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ تو دوستوں آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں، ملتے ہیں اگلے کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا خیال رکھیں۔